کیا واقعی جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے آئے، اس وقت جنرل اسمبلی میں پوری دنیا نے نیتن یاہو کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بہت سے ممالک نے طاقتور کو تنہا کر دیا ہے۔ اخلاقی اور عالمی سطح پر اس سے اسرائیل کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے، آپ سب کچھ news.tv میں جان سکیں گے۔ یہ واقعہ دراصل سفارتی دنیا میں ایک طاقتور علامتی احتجاج تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا کے تمام ممالک اپنی پالیسیوں اور نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی ملک کے سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت کا خطاب عموماً بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس دوران بڑی تعداد میں ممالک کے نمائندے جان بوجھ کر حال چھوڑ دیں تو یہ نہ صرف سیاسی بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی ایک شدید تاثر چھوڑتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل سفارتی دنیا میں ایک طاقتور علامتی احتجاج تھا۔ جب بہت سے ممالک نے اجتماعی طور پر بائیکاٹ کیا تو یہ سیدھا پیغام تھا کہ نیتن یاہو کی پالیسیوں کو دنیا قبول نہیں کرتی۔ یہ کسی بھی لیڈر کے لیے ایک سفارتی شرمندگی ہے کیونکہ دنیا بھر کے میڈیا نے اس بائیکاٹ کو نمایاں طور پر دکھایا۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر خطاب کا مقصد دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر سامنے بیٹھے سننے والے ہی نہ ہوں تو یہ خطاب اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، اور یہ نیتن یاہو کے لیے ذاتی اور سیاسی سطح پر شکست تھی۔ اس عمل نے یہ تاثر دیا کہ دنیا نیتن یاہو کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا رہنما سمجھتی ہے۔ یہ اخلاقی طور پر اس کی شخصیت پر ایک داغ کی طرح ہے۔ کسی ملک کے سربراہ کی دنیا کے بڑے فورم پر بے عزتی صرف لیڈر کی نہیں بلکہ پورے ملک کی ساکھ کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے دنیا کو یہ پیغام گیا کہ اسرائیلی عوام جس حکومت کو منتخب کر کے لاتے ہیں اس کی پالیسیوں کو عالمی برادری مسترد کر رہی ہے۔ اسرائیلی عوام کے لیے یہ لمحہ ایک شرمندگی کا باعث ہے کیونکہ ان کا وزیر اعظم دنیا کے سب سے بڑے فورم پر تقریر کرنے آیا اور بڑے پیمانے پر بائیکاٹ ہوا۔ اس سے عام اسرائیلی شہریوں کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ ان کی ریاست بین الاقوامی سطح پر تنہا ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے اقدامات سے اسرائیلی عوام پر دباؤ بڑھتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھائیں۔ جب دنیا اب کے وزیر اعظم کو مسترد کرے تو یہ ایک سنجیدہ اشارہ ہے کہ اب عالمی برادری اسرائیل کو ایک نارمل ریاست کے طور پر نہیں دیکھ رہی بلکہ وہ دہشت گردی کے روپ میں دیکھتی ہے۔ نیتن یاہو دنیا کو اپنی بات سنانے آئے لیکن خالی حال نے یہ تاثر دیا کہ دنیا ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی عوام کے لیے یہ ایک سفارتی تھپڑ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسیوں نے انہیں دنیا میں عزت دلوانے کے بجائے تنہا کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بائیکاٹ اسرائیل کے لیے ایک اخلاقی و سفارتی ناکامی ہے جس سے نہ صرف نیتن یاہو بلکہ پوری اسرائیلی قوم کی ساکھ کو دھچکا پہنچا ہے۔